بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت۔ اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ جب زمین میں فساد پھیل گیا اور ہر طرف بتوں کی پوجا عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں اور غیر اللہ کی عبادت سے روکیں۔ پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جو اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا، جیسا کہ حدیث شفاعت میں آیا ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ اے آدم تو ابو البشر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو بنایا ہے اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں بسایا، کیا آپ ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں سفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہماری پریشانی اور غم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب سخت غصے میں ہے، اتنا غصہ پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ آئندہ اتنا غضبناک ہوگا۔ اس نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا اور میں نافرمانی کر بیٹھا، مجھے تو اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کی طرف جاؤ، نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ۔ تو لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے اے نوح تو زمین والوں کی طرف پہلا رسول ہے اور اللہ نے تیرا نام عبد الشکور شکر گزار بندہ رکھا ہے، کیا آپ ہماری کیفیت نہیں دیکھ رہے اور جس مصیبتوں پریشانی میں مبتلا ہیں اس کا آپ مشاہدہ نہیں کر رہے؟ کیا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش نہیں کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے اتنا غضبناک نہیں ہوا اور نہ بعد میں اتنا غضبناک ہوگا، مجھے تو آج اپنی فکر ہے۔ مکمل حدیث بخاری شریف میں ملاحظہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی بت، مورتی، طاغوت و شیطان کی عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے ایک ہونے کا اقرار کریں، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد باقی دوسرے رسولوں کو بھی یہی حکم دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات آیت نمبر 77، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا الحدیث آیت نمبر 26۔ مطلب یہ کہ ہم نے اس کی اولاد کو ہی باقی چھوڑا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب جاری کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی اور رسول اس کی اولاد سے ہوا اور ابراہیم علیہ السلام خود حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے بعد آنے والے نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے